بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ابھی آتے ہیں نا تفاسیر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ تفاسیر ان کا کیا معنی لیتے ہیں۔ تفسیری طبری وہ کہتے ہیں کہ استوا کا معنی ہے العلو والارتفاع، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا بلا کیف۔ تفسیر ابن کثیر وہ کہتے ہیں استوا کا معنی وہ بھی اعلیٰ وارتفاع، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا، اور اسی پر سلف کا عقیدہ ہے۔ تفسیر القرطبی یہ بھی استوا کا معنی اعلیٰ علیہ ہے، سلف کے نزدیک استوا کا معنی بلندی ہے، جو استوا اللہ سے تعویل کرتے ہیں یہ باطل ہے۔ تفسیر البغوی یہ استوا علی العرش کا معنی کرتے ہیں اعلیٰ وارتفاع سے، اللہ تعالیٰ عرش پر بلند ہوا۔ تفسیر السعدی یہ بھی فرماتے ہیں الرحمن علی عرشہ علوا یلیق بجلالہ، یعنی اللہ تعالیٰ عرش پر حقیقی بلندی کے ساتھ قائم ہے۔ اور تفسیر ابن تیمیہ وہ بھی استوا کا معنی اعلیٰ، ارتفاع، استقر وغیرہ سے کرتے ہیں۔ اور خلاصہ یہ ہوا کہ تمام مفسرین کا متفقہ معنی استوا علی العرش اعلیٰ وارتفاع، یعنی عرش پر بلند ہوا۔ اب اس کی کیفیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لہٰذا میں نے لغات سے بھی استوا کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے تحقیق رکھا، پھر تفاسیر سے بھی رکھا، اور علماء کرام کے مختلف اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی باعتبار ذات کے مستوی علی العرش ہے، کیفیت اس کا مجہول ہے، کسی کو پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے استوا کیا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے۔ باعتبار علم اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا وہاں جو مولانا صاحب، مولانا عبد الواحد قریشی صاحب ہمارے اچھے دوست تھے اور یہ علم بھی ہے، انشاءاللہ وہ بات سن بھی لیں گے انشاءاللہ۔ اس نے یہ مجھے کہا ہے نا کہ اہل بدعت سے متاثر، مولوی سے باس مباس اللہ کے بندے، ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح علامہ ابن تیمیہ سارے بدعت، اسی مطلب یہ بدعتی ہو گئے، جو ہے وہ اہل بدعت میں شامل ہے اللہ کے بندے۔ تو یہی سارے یہی مان لیتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ کے خدمت عالیہ میں گزارش کی جاتی ہے کہ آپ اس کے حوالے سے تحقیق کریں، مولانا الیاس گھمن حفظ اللہ کے ساتھ بیٹھیں، پھر علماء کے اقوال کو دیکھ لیتے کہ یہ اختلاف ہے، علمی اختلاف ہے، میرا اور آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ، زمین کا مسئلہ، جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مزید عزت سے نوازے، مزید عزت دے دے، لیکن یہ ہے مولانا آپ نے وہاں جو ہیڈنگ کیا ہے نا کہ ایک اہل بدعت سے متاثر مولوی سے باس مباس، اس طرح آپ نے لکھا ہے نا، یہ آپ کے شاگرد نے لکھا ہوگا جس نے لکھا، تو کیا یہ علماء سارے اہل بدعت میں شامل ہو گئے؟ نا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں یوٹیوب پہ، مثلا اگر یہ لکھوں اور یہ عقیدہ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ باعتبار ذات ہر جگہ موجود ہے، علماء نے مشرک لکھا ہے، اور یہ اقوال میں لاؤں گا، بعض نے یہاں تک کہ کافر بھی کہا ہے اس کو، لاؤں گا کہ عالم کا قول لاؤں گا مولانا، اگر میں وہاں کبھی میں آپ کا ہاتھ تک نہیں کرتا ہوں، آپ کی بے عزتی نہیں کرتا ہوں، میں اگر لکھ لیتا کہ ایک مشرک عالم الدین مفتی عبد الواحد قریشی دلائل کا جواب وغیرہ، اس طرح میں لکھتا، بہتر نہیں تھا؟ مجھے یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ عالم آپ جیسا بھی ہے، میرا آپ کا اختلاف چل رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی عزت پہ ہاتھ اٹھاؤں، آپ کے شان میں کوئی گستاخی کروں، نہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں اس چیز سے مولانا، لیکن تھوڑا سا اپنے شاگردوں کو بھی سمجھایا کرے کہ وہ اس طرح حرکت نہ کریں۔ اور انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ یہ اس پہ مکمل تفصیلی طور پہ گفتگو کر سکتا ہوں اور کرتا بھی ہوں، انشاءاللہ کروں گا آہستہ آہستہ، اس لیے کہ میرا جو اساتذہ کرام ہے مولانا سعید الرحمن اگی، آپ اس وقت زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، مولانا عبدالسلام حضروی رحمہ اللہ، مولانا ولی اللہ کابل گرامی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا افضل خان رحمہ اللہ، یہ دو تو خیر میرا مولانا افضل خان رحمہ اللہ اور مولانا ولی اللہ کابل گرامی رحمہ اللہ بالواسطہ اساتذہ کرام ہے۔ دوسرے جو مولانا حضروی صاحب رحمہ اللہ ہے اور مولانا سعید الرحمن خطیب اوگی والے دامت برکاتہ العالیہ، وہ میرا بغیر واسطے کا اساتذہ ہیں۔ مولانا رستمی رحمہ اللہ وہ میرا بالواسطہ استاذ ہے۔ تو آپ کی خدمت عالیہ میں گزارش کی جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز پڑھے ہیں، اور انشاءاللہ میں آپ سے نہ کوئی جذبات کی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نہ آپ کی حد تک کرتا ہوں، نہ آپ کی بے عزتی کرتا ہوں، بہرحال آپ جو کچھ کہیں گے کہیں، مجھ پر اس کی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ میں عوام کے سامنے، طلباء کے سامنے آپ
کے بارے میں کچھ ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جو آپ کے شان کے ساتھ مناسب نہ ہو، لیکن بہرحال اگر آپ یہ میری ویڈیو کو سن لیں گے تو تسلی بخش بالکل آرام کے ساتھ مجھے اس کا جواب دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔